دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں دو مقدمات کی، ایک قاضی فائز عیسیٰ کا مقدمہ اور دوسرا پی ٹی آئی کے جو فارن فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ، 2 تاریخ کو، یعنی اب بھی 3 ہو گئی ہے، کل کی بات ہے، آج بھی ویسے اس کی سماعت ہوگی۔ قاضی فائز عیسیٰ کیس اس کے خلاف ظاہر ہے جسٹس صاحب کے خلاف، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت کا ریفرنس، اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ پھر انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی جس کی 10 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، ہیڈڈ بائی عمر عطا بندیال۔ اور عمر عطا بندیال وہ ہیں جو موجودہ چیف جسٹس کے بعد چیف جسٹس بنیں گے، یعنی سینئر موسٹ ہیں سی جے آف پاکستان کے بعد، اور وہ حال سامری کے قریب ہیں۔ کھوسا صاحب اصل میں اس مرغی کو ذبح کرنے کے بڑے درپے تھے، لیکن انہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ قضاء و قدر والوں نے مہلت نہیں دی اور وہ دنیا عدالت سے چلے گئے، یہ حسرت کو دل میں لیے۔ بہرحال سماعت ہوئی، اس میں فروغ نسیم سابق وزیر قانون اور اب حکومت کی طرف سے وہ پیش ہوئے، جسٹس منیر اے ملک ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی سے پیش ہوئے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہیں وکیل۔ انہوں نے اعتراض کیا فروغ نسیم پر اور اس کا تذکرہ کیا کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی، یعنی گزشتہ رات کو سبمٹ کی تھی ایک اپلیکیشن جس میں فروغ نسیم کی بطور وکیل پیش ہونے پر اعتراضات ہیں۔ اعتراضات یہ ہیں کہ یعنی جو 150 کے قریب اٹارنی جنرل آفس میں وکلاء ہیں، کیا وہ سارے نالائق ہیں؟ ان میں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آنا بھی کچھ ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہے باقاعدہ ایک فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اسپیسیفک جو فیلڈ ہے جس کا کیس لگا ہوا ہے اس میں ماہر وکیل نہیں ہے، تو ہمیں اجازت دی جائے، اور پھر وہ اپروول کرتی ہے، وہ تو اس طرح پھر وہ آتا ہے۔ جبکہ فروغ نسیم نے کہا کہ ہاں وہ ہو گیا ہے، اور پھر عدالت نے کہا کہ وہ دونوں ڈاکومنٹس سبمٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا میں کر دوں گا، یعنی دونوں موجود نہیں تھی ڈاکومنٹس، موسٹ پروبیبلی ایک شاید موجود ہو، لیکن یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ لیکن عدالت نے منیر ملک یعنی پٹیشنر کی پارٹی کو یہ کہا کہ اس پر زیادہ ایمفیسائز نہ کریں، بس حکومت کی ڈسکریشن تھی، انہوں نے کر دیا ہے، تو انہوں نے بھی پھر زیادہ اس پر پریس نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا کوئی سبسٹانشل امپیکٹ نہیں تھا کہ اس پر کہ میرٹس پر، تو بہرحال حکومت کی مرضی کا ہی وکیل ہونا تھا، تو یہ بات تو طے ہوگی۔ اب یہ اعتراضات اگر ریجیکٹ ہو گئے ہیں یعنی عدالت نے ان کو کوئی ریگارڈ نہیں ان کا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کیس حکومت کا بڑا مضبوط ہو گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ یہ بالکل فنی یعنی ٹیکنیکل نوعیت کی بات تھی، اس سے یقیناً ڈیلے ہو سکتا تھا کیس، اور شاید وہ بھی کوئی پر امید ہیں کہ انہیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے ڈیلے کی، لیکن سٹل اس پر وہ چاہیں تو کسی وقت بھی مزید ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس دن نہیں ہوئی۔ اب ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ جو فروغ نسیم ہے اس نے ایک ڈاکومنٹ پیش کیا جو ان کی پراپرٹی کے متعلق کوئی سپوزڈ ایویڈنس پر مبنی تھا، اور یہ پچھلے یعنی اتنی پروسیڈنگز گزر چکی ہیں، ان کو بی لٹل کیا اس نے کہ وہ تو ایکڈیمک ٹائپ ڈسکشن تھی وغیرہ وغیرہ، جبکہ عدالت نے اس پر اعتراض کیا کہ ایسا نہیں ہے، وہ سبسٹینشیل اور میرٹ پر ڈسکشن تھی، اس کا اپنی اہمیت ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اب تم نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ اتنی پروسیڈنگز گزر گئی ہیں، اور جو کونسل ہے پٹیشنر کا، اس نے تو اس پر ڈسکشن بھی کی، اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ نیکسچر اے جس کا ذکر ہے ریفرنس میں وہ کہاں ہے، وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔
تو باہر عدالت نے اجازت نہیں دی. وہ انہوں نے اصرار کیا کہ سادہ سی بات ہے کہ یہ منی ٹریل دے دیں. تو مخالفین یعنی پٹیشنر کی طرف یہ کہا گیا کہ تم نے جو ریفرنس فائل کیا اس میں منی ٹریل کی تو بات ہی نہیں کی. اس میں تو یہ کہا ہے کہ پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی اپنے ڈپینڈنٹس کی، سپوز ڈپینڈنٹس کی یا وائف کی یا بچوں کی. تو اب یہ نئی جو جہت ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتا. اس کا اصل میں کنٹیکسٹ یہ ہے کہ جو کھوسا صاحب تھے انہوں نے اس کو بالکل نواز شریف کے کیس کی طرح کہ وہ کہتے ہیں نا کبوتر ٹوپی سے کبوتر نکالنا، تو انہوں نے ٹوپی سے کبوتر نکالا تھا. ریفرنس میں جو بات تھی نہیں انہوں نے شوکاز نوٹس میں ڈال دی، اور یعنی کہ یہ بھول گئی حکومت چلو میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ وہ جو سومناتھ کے بھگوان ہیں ان کے جو جوڈیشل ٹھگ ان کی سائڈ پر ہیں، وہ جو پہلے 5 پیارے تھے جن میں موجودہ چیف جسٹس بھی ہے اور کھوسا صاحب بھی تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس مرغی کو فوراً ذبح کیا جائے. لہٰذا انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن دینے کی کوشش کی. لیکن اس میں ظاہر ہے بار والوں نے بھی مزاحمت کی. پھر جو پٹیشن جب آ گئی تو اس میں ظاہر ہے یہ معاملہ ہی ایسا ہو گیا کہ عدالت گویا یکسو نہیں ہے. عمر عطا بندیال کا جی چاہتا ہے کہ اس مرغی کو ذبح کرنا ہے، وہ اتنی فریفتہ ہیں اس کام پر جتنے کھوسا صاحب سے. لیکن اور بھی ججز ہیں جن کی ہمدردیاں اب پٹیشنر جج کے متعلق کے حق میں. یہی وجہ ہے کہ یہ مرغی ابھی ذبح نہیں ہو رہی، حالانکہ چیف ایگزیکٹو جو یعنی پرائم منسٹر تھے نواز شریف، تو ان کے خلاف کیونکہ سارے ٹھگ اکٹھے تھے تو لہٰذا وہ بس جو چاہتے گئے کرتے گئے، اور خود ہی سپرویژن کی لوور کورٹ کی، اور اپنی مرضی کا فیصلہ لیا. جو پاناما میں نام تھا ہی نہیں وہاں سے ڈال دیا، اور جو پاناما میں نام تھے آج تک ان کو پوچھا بھی نہیں گیا. یعنی وہاں پر بھگوان بھی ایک ہی طرف تھے، جوڈیشل ٹھگ بھی ایک طرف تھے، نیب کے ہرکارے کی وہ چوم جھوم جو ہیں وہ بھی ایک ہی طرف تھے. تو گویا پوری کائنات ایک طرف ہو گئی تھی. تو یہ اب وہ صورتحال نہیں ہے. لہذا یہ مرغی ذبح کرنے میں یہ گویا حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. لیکن حکومت کو اور جو بھگوان ہیں ان کو اب بھی دلچسپی ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے. یہ کلیش آف دی ٹائٹانز ہے. یعنی ستمبر 2023 میں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، اور اس سے پہلے اگست کے شروع میں اسمبلی ختم ہو جانی ہے. تو گویا یہ انٹرم پیریڈ ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ اگر سپریم کورٹ میں رہتے ہیں جب وہ چیف جسٹس بنیں گے، تو اس وقت نئی دنیا ری شیپ ہو رہی ہوگی. الیکشن ظاہر ہونا ہے، اس پہ رولز اینڈ ریگولیشن اور اس کا انعقاد، اور پھر اس میں پٹیشنز ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ ان کی ساری گیم جو آج تک انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو میک اور ان میک کر سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ وہ اتنے اب بھی، حالانکہ اگر اس آن میرٹس جائیں تو اس میں کوئی جان نہیں ہے کیس میں، لیکن پھر بھی وہ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پر جب یہ دیکھیں کہ سارے یعنی وہ ٹھگ جو انہوں نے پالے ہوئے تھے اب وہ نہیں ہیں، اس ٹائپ کی صورتحال نہیں ہے. کہ کچھ ججز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ انصاف کا بھی کنٹینٹ اس میں آ جائے. تو بہرحال وہ زور ان کا ہے حکومت کا کہ یہ منی ٹریل دیں، جس کا کہ ریفرنس میں ذکر ہی نہیں ہے. جبکہ ان کا دفاع یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس ویشیٹڈ ہے، میلافائڈی ہے، کہ یعنی بدنیشتی پر مبنی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ پیسے قاضی فائز عیسیٰ کے یوز ہوئے ہیں، تو یہ ثابت کریں نا، پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ پراپرٹی ان پیسوں سے کریٹ ہوئی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ نے بھیجے ہیں یا مبینہ طور پر بھیجے ہیں. یعنی جب تک یہ بے نامی ان کے ثابت نہیں کرتے ظاہر ہے کیس نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں کہ احتساب والوں کے نیب کی طرح یہ جب ہم نے الزام لگا دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ سچا ہونا چاہیے انلیس کہ آپ اس کو ادروائز ثابت کریں. جبکہ ججوں کے معاملے میں نیب قانون تو ہے نہیں، یہ نیب کا تو کیس ہے نہیں. تو بہرحال حکومت کہتی ہے کہ تم منی ٹریل دو، وہ کہتے ہیں کہ تم ثابت اپنا الزام کرو. تو پھر ان کا فردر دفاع یہ ہے
یعنی اس کو میلا فائلی ثابت کرنے کی یہ بنیادیں ہیں کہ ایک تو جن کی بے نامی جن کے یعنی پراپرٹی جن کے پاس ان سے تو پوچھا نہیں گیا، ان کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں، ان سے بات ہی نہیں پوچھی گئی کہ یہ کب کہاں کیسے بنی ہے، جبکہ میں نہ اس کا مالک ہوں، نہ میرے پیسوں سے کریٹ ہوئی ہے، نہ جن کے نام ہیں وہ میرے ڈیپینڈنٹس ہیں، تو اس لیے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ ثابت کریں کہ وہ میری ہے یا میرے پیسوں سے کریٹ کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ARU ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے جس کے سربراہ بقول قاضی فائز عیسیٰ کے وہ امپوسٹر ہیں یا کذاب ہیں جن کا نام شہزاد اکبر ہے، اور ویسے بائی دی وے فروغ نسیم کو انہوں نے اپنی تازہ ترین پٹیشن میں یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہے، یعنی یہ دلال ہے طاقتور قوتوں کا، دوسرے لفظوں میں ہے جی۔ تو بہرحال یہ ان کے القابات ہیں، کیونکہ وہ بھی سمجھ لیں کہ فرنٹ فٹ پر آ کر اب کھیل رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ان کو انہی کی لینگویج میں اسی کے یعنی جوش و جذبے کے ساتھ ان کو جواب ملے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ARU اللیگل ہے، لہذا جو اس نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے وہ بھی اللیگل ہے، اینٹیٹی بھی اللیگل ہے، جس پروسیجر سے حاصل کیا ہے وہ بھی اللیگل ہے، لہذا یہ میں اب ایڈ کر رہا ہوں۔ ویسٹ میں تو یہ بڑا اسٹیبلشڈ رول آف لا ہے کہ وہ کہتے ہیں فروٹ آف دی پائزنس ٹری، یعنی اگر سپوز کار میں آپ جا رہے ہیں یہاں کی امریکہ میں فار ایگزامپل پولیس کو یہ اجازت نہیں ہے اس کو خواہ مخواہ اسے روک کے تلاشی لے، یعنی جیسے ہماری پولیس کرتی ہے، انلیس کہ وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے، کوئی وائلیشن کرے، سگنل توڑے وغیرہ، تو پھر وہ روکیں اور سرسری طور پر سامنے کوئی چیز نظر آ جائے جو اللیگل ہو، جیسے کوئی بالفرض خدا نے خاصا کوئی بندہ مرا ہوا اس کی ہے، یا بہت زیادہ کوئی پیسے بظاہر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھیں اور پھر باتوں میں وہ اس سے اجازت لے لیں کہ میں دیکھوں، تو پھر اگر کلیکٹ ہوگی تو وہ اس کے خلاف استعمال ہوگی۔ اگر یہ پروسیجر اب نہ اپنایا جائے تو وہ ایویڈنس کلیکٹ کر بھی لیں تو عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس پر تھوڑا دبے لفظوں میں اس طرح بات ہوتی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، حالانکہ ظاہر ہے بہت کمپیٹنٹ وکیل ہیں، عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے۔ بہرحال ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ایک تو میری ہے نہیں پراپرٹی، میرے پیسے نہیں یوز ہوئے، یہ اسٹیبلش کرو، پھر اللیگل پروسیجر سے اللیگل اینٹی نے یہ کریٹ کیا، اور یہ میلا فائڈی ہے، محض عدالتوں کو یعنی سبوٹاج کرنے کے لیے اور انڈر پریشر کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور جو ان کی وائف ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل ہوتی ہیں، ان سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت کرے، وہ کہتے ہیں وہ ثابت کرے۔ اگر کھوسا صاحب ہوتے اور جج جو ہیں اب بھی اگر 5-6 ایک طرف ان کی طرف ہو جائیں بھگوانوں کی طرف تو ظاہر ہے پھر معاملہ اور ہوگا، لیکن امکان یہ ہے کہ ہارٹلی کنٹیسٹڈ ہے، کلیش آف دی ٹائٹنز ہے، اور الٹیمیٹلی پلڑا جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا بھاری ہونے والا ہے۔ تو یہ تو ہے وہ صورتحال۔ اب ٹائم ظاہر تھوڑا زیادہ ہے، لیکن بہرحال مختصراً بات وہ PTI کے کیس کی، اس میں الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے نیا تشکیل شدہ ہے، وہ حکومت کے سمجھ لیں کہ یعنی انڈر دی تھمب ہے، اور سیکورٹی کمیٹی بنائی گئی تھی جو ان کے فنڈ کو سیکورٹینائز کرے، وہ بھی ان کی مرضی کی ہے، لہذا گاڑی چھن رہی ہے سیکورٹی کمیٹی کی، چیف الیکشن کمشنر کی اور حکومت کی۔ تو PTI کا کیس بہرحال لمبا رہے گا جب تک PTI حکومت میں ہے اور بھگوانوں کا ہاتھ ہے، وہ کیس فائنلائز نہیں ہوگا۔ اگر پہلے تو تقریباً 90% چانس ہے کہ وہ اس طرح پینڈنگ رہے گا، اگر کبھی ڈیسائیڈ ہوا بھی تو PTI کے حق میں ہوگا۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ سیکورٹی کمیٹی صحیح کام نہیں کر رہی، وہ ہماری پریزنس میں ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں کر رہی، اور ابھی تک تو انہوں نے اکاؤنٹ تک آئیڈینٹیفائی نہیں کیے، ہماری یعنی ایویڈنس کو گو تھرو ہی نہیں انہوں نے کیا۔ تو بہرحال اس میں الزامات یہی ہیں کہ ایک تو فارن فنڈز اللیگلی کلیکٹ کیے گئے ہیں، پھر انہیں پاکستان میں اللیگل ٹرانسفر کیا گیا ہے اور اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں جن میں رکھے گئے ہیں، اور پھر PTI کے اسٹالورٹس نے انہیں ذاتی استعمال کیا پیسوں کا۔ یہ بابر ایس اکبر کا کیس ہے۔ تو بہرحال وہ یہی صورتحال ہے PTI فنڈنگ کیس کی کہ وہ نشستند اور برخاستند یہی بس معاملہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قاضی فائز عیسیٰ کو سرخرو کرے۔ آپ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔